السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رموز اوقاف ہے انٹر پارٹ 2 کے لیے۔ یہ 5 نمبر کا سوال آپ کے پیپر میں آتا ہے انشائیہ حصے میں۔ یہ 5 MCQs ہوتے ہیں اور آپ نے 5 کے 5 ہی کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں 2-3 باتیں شروع میں سمجھ لیجیے تاکہ میں بار بار مجھے نہ بولنا پڑے اور ٹائم جو ہے وہ جلدی ہم پورا کر سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سکتہ لکھا ہوا ہے پہلا، یہ 11 رمز ہیں، ان میں سے ہم باری باری سب کو کریں گے۔ تو یہ پہلا ہے سکتہ۔ سکتہ کی تعریف دیکھیں، میں نے بہت مختصر سی لکھی ہے، عبارت میں مختصر ترین ٹھہراؤ بس۔ اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کی جتنی بھی آپ کے پاس ہیلپنگ بکس ہیں وہ کوئی بھی ہیں، تو ان میں ان کی جو تعریفات ہیں بڑی لمبی لمبی لکھی ہوئی ہیں، تو میں نے اس کو مختصر کر کے آپ کے لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ اور پیپر کے اندر جتنے بھی سوالات کے آپشن آتے ہیں نا MCQs میں، جو آپ کو آپشن دیے جاتے ہیں، وہ آپشن بھی اتنے لکھے ہوتے ہیں۔ اس سے پھر آپ کو لمبی تعریف کی طرف نہیں جانا پڑے گا، بلکہ اس سے ہی انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اب میں اس کو فردن شروع کر رہا ہوں، تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ پہلا ہمارا جو رمز ہے وہ کیا ہے؟ سکتہ ہے۔ سکتے کی تعریف کیا ہے جی؟ عبارت میں مختصر ترین ٹھہراؤ، ٹھیک ہے جی۔ اس کی علامت کیا ہے جی؟ یہ جو میں نے بریکٹ کے درمیان اس کی یہ لگائے ہوئے، یہ اس کی علامت ہے۔ اب آپ نے اس علامت کو یاد رکھنا ہے، اس علامت کو کہتے ہیں سکتہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثال ہے جی اسلم، علی، ناصر اور احمد آئے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کے جملوں میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے یہاں پر یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کا سوال جو ہے وہ 4 طریقے سے آئے گا۔ یا تو آپ کو پیپر میں وہ اوپر لکھے گا سکتہ، اور سکتے کے نیچے وہ 4 علامتیں بنائے گا، کوئی بھی علامت بنائے گا، ان میں سے ایک یہ ہوگی، اور وہ آپ سے سوال یہ کرے گا کہ ان 4 علامتوں میں سے سکتے کی مثال کون، سکتے کی جو علامت ہے وہ کون سی ہے۔ یا تو یہ سوال کر سکتا ہے، یا وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ اوپر وہ تعریف لکھے گا اور نیچے پھر 4 نام لکھے گا، سکتہ، وقفہ، تفصیلیہ، سوالیہ۔ تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو تعریف ہم نے لکھی ہے یہ ان 4 میں سے کس کی ہے۔ تیسرا سوال کیا ہوگا کہ وہ علامت لگا دے گا، ٹھیک ہے، اور وہ پوچھے گا کہ یہ علامت جو ہے وہ کس کی ہے، آیا کہ یعنی یا تو وہ 2 کام کرے گا، علامت لگائے گا اور نیچے 4 نام لکھ دے گا، یا علامت لگائے گا اور نیچے جو ہے وہ تعریفیں لکھ دے گا۔ تو اس طرح یہ 3 MCQs یہ بنیں گے۔ اور چوتھا جو MCQs ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ اس طرح کی کوئی مثال لکھے گا اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ فلاں جگہ پر کون سا رموز اوقاف میں سے کون سا سائن جو ہے وہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے پہلی دفعہ ہی بتا دیا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کسی بھی ایک چیز میں سے آپ کے جو MCQs بنیں گے وہ یہی 4 بن سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا ہے جی وقفہ، ٹھیک ہے جی۔ وقفہ کی تعریف ہوتی ہے سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ۔ پہلا سکتہ ہے، سکتے میں سب سے کم ٹھہراؤ، اس کے بعد ہے وقفہ۔ وقفے کا مطلب ہے، وقفے کی تعریف ہے سکتے سے بھی زیادہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے۔ اس کی جو علامت ہے وہ یہ ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی مثال کیا ہے جی؟ جو ڈر گیا سو مر گیا، ٹھیک ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ تو یہ اس کی مثال ہے اور یہ اس کی علامت ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ علامت جیسی آپ کے سامنے آئے تو اس کی تعریف اور اس کا نام آپ کے مائنڈ میں آ جانا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے رابطہ۔ رابطہ کی تعریف کیا ہے جی؟ وقفے سے بھی زیادہ ٹھہراؤ۔ یہ پہلے جو 3 ہیں ان کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ تو رابطہ کی تعریف کیا جی؟ وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے جی۔ اس کی علامت یہ ہے، یہ اوپر نیچے 2 ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، یہ بریکٹ کے اندر ہے۔ یہ بریکٹ علامت نہیں ہے، یہ صرف جو درمیان میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں یہ علامت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ رابطہ کی علامت ہے، اور یہ کیسے یوز ہوتی ہے، کس طرح کی جملہ میں یوز ہوتی ہے، یہ آپ کی مثال میں نے سامنے لکھ دیا ہے۔ سچ ہے، اتفاق میں برکت ہے، ٹھیک ہے جی۔ سچ ہے، اتفاق میں برکت ہے، تو یہ رابطہ کی علامت ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ہے تفصیلیہ۔ تفصیلیہ دیکھیں، تفصیلیہ کا مطلب ہی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ تفصیل سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے۔ تو اس کی جو عام تعریف آپ آسان لفظوں میں بھی کر لینا تو وہ کیا ہوگی کہ کسی بات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تفصیل سے تفصیلیہ۔ تو اس کی علامت کیا ہے جی؟ یہ ہے جی 2 ڈاٹ لگے ہوئے ہیں اور اس کے آگے ایک لمبی سی لائن ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کی علامت ہے۔ اچھا، اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے صوبے حسب ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حسب ذیل کے بعد یہ تفصیلی کی علامت آئے گی، یہ 2 ڈاٹس ہیں اور آگے ایسے لائن لگی ہے۔ اس کے بعد پھر پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان، اب ان کے درمیان وہی سکتہ کی علامت آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا تفصیلیہ۔ اس کے بعد اب آگے جو ہے وہ کافی آسان شروع ہو رہے ہیں سارے۔ ختمہ۔ ختمہ کا مطلب ہوتا ہے مکمل۔ ختمہ دیکھیں نا، خاتمہ سے نکلا، مطلب ختم ہو جانا۔ تو ختمہ
ایسی علامت ہے جس کی تعریف کیا ہے کہ مکمل ٹھہراؤ، یعنی جب جملہ مکمل ہو جائے، جب پوری بات مکمل ہو جائے تو اس کے اینڈ میں آپ ختمہ کی علامت لگاتے ہیں، اور ختمہ جو ہوتا ہے وہ یہ علامت ہے، یہ جو بریکٹ کے درمیان یہ میں نے چھوٹی سی لائن لگائی ہوئی ہے، یہ ختمہ کی علامت ہے، جسے آپ انگلش میں فل اسٹاپ کہتے ہیں نا، تو یہ وہی ہے، اس میں صرف ڈاٹ سا ہوتا ہے اور یہاں یہ اس طرح لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے، چھوٹی سی یہ لائن، تو اس کو ختمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے جی، علی نے کھانا کھا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی بات یہاں پہ مکمل ہو گئی، تو اس کے اینڈ میں آپ کیا کریں گے، ختمہ کی علامہ لگائیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ کلاسوں میں بھی ہوتی رہتی ہے کہ بچے ان جتنے بھی سائن ہیں نا، ان کو انگلش میں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ اردو کا پیپر ہے، اور اردو کے پیپر میں اردو میں ہی لکھا ہوگا، تو آپ کو مجبوراً جو ہے وہ اردو میں ہی یاد کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے سوالیہ۔ سوالیہ کا مطلب یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایسا جملہ جو مطلب سوال ہو، اور سوالیہ جملے کے بعد جو ہے وہ یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس کی تعریف بھی یہ ہے کہ سوالیہ جملے کے آخر میں آتا ہے، یہ تو سب سے زیادہ آسان اس پورے میں سے یہی ہے کہ علامت اس کی علامت وہی ہے جو آپ انگلش میں سوالیہ کی علامت استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوشچن مارک جو آپ استعمال کرتے ہیں وہی اس میں بھی ہے، سیم ہی ہے۔ تو اس کی مثال کیا جی، کیا تم نے کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں ایک بات اور ہے جو اس کو آپ یاد کر لیں، سوالیہ کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے استفہامیہ۔ تو استفہامیہ کا مطلب بھی سوالیہ ہوتا ہے، اور سوالیہ کا مطلب بھی استفہامیہ ہوتا ہے، دونوں کا مطلب سوال کرنا ہی ہوتا ہے۔ مطلب پیپر میں اگر سوالیہ کی جگہ استفہامیہ آ جاتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، استفہامیہ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، سوال کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے ہیں آگے اب آگے ایک تھوڑی سی نئی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم علامت سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ آگے جو ہم ندائیہ اور فجائیہ پڑھ رہے ہیں نا، اس کی علامت سیم، یہ چیزیں دو ہیں، ندائیہ الگ ہے، فجائیہ الگ ہے، لیکن ان دونوں کی نا علامت ایک ہے، مطلب یہ ایک الف سی لگی ہوئی ہے اور اس کے نیچے ایک ڈاٹ ہے، ٹھیک ہے جی، تو یعنی ایک نقطہ سا لگا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے، ندائیہ کی علامت ہے۔ اب یہ جو ایک علامت ہے نا، یہ ان دو چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ندائیہ کے لیے بھی اور فجائیہ کے لیے بھی۔ اب ندائیہ کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، یہ ندا سے لفظ نکلا ہے، جیسے مؤنث نام بھی ایک ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ندا بچی کا مطلب فیمیل نام ہوتا ہے ندا، جسے ہم ندا پڑھتے ہیں، یہ وہ لفظ ہوتا ہے ندا، تو ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، ٹھیک ہے جی۔ اور فجائیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی دکھ یا خوشی کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جب ندائیہ جملہ ہوگا تب بھی یہی سائن استعمال ہوگا، جب فجائیہ جملہ ہوگا تب بھی یہی سائن استعمال ہوگا۔ اس کی مثال میں نے نیچے آپ کے سامنے لکھ دی ہے۔ ندائیہ کی مثال کیا ہے جی، پیارے ابا جان۔ اب یہ ایک اور بات یاد رکھ لیں، آپ کا جو سلیبس ہے نا، اس میں یہ دو جگہوں پہ یہ علامت استعمال ہوتی ہے، ایک فرسٹ ایئر میں اور ایک سیکنڈ ایئر میں۔ فرسٹ ایئر میں جب آپ لکھتے تھے باخدمت جناب، ٹھیک ہے، باخدمت جناب، تو یا سوری جناب علی جب آپ لکھتے تھے تو جناب علی کے بعد آپ یہ علامت لگاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اب جب آپ پارٹ 2 میں آئے ہیں تو اب یہاں پہ آپ کا جو خط جب آپ لکھیں گے پیارے ابا جان، پیارے بھائی جان، تو اس جگہ پر اس علامت کو آپ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ندائیہ جیسے پیارے ابا جان، تو یہاں پہ یہ استعمال ہوتی ہے جب آپ کسی کو بلا رہے ہوں، کسی کو مخاطب کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ ندائیہ کی علامت استعمال کرتے ہیں، یہ بڑی آسان ہے۔ اس کے بعد ہے فجائیہ کی علامت وہاں پہ استعمال ہوتی ہے جب آپ خوشی کا یا حیرانگی کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہوں، کوئی چیز اچانک رونما ہو جائے تو اس کے اوپر جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے نا، اس پر یہ جو ہے وہ سائن استعمال ہوتا ہے، یہ فجائیہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فجائیہ فجأتاً سے نکلا، مطلب کوئی چیز اچانک سے کوئی رونما ہو جائے، تو اس کی مثال کیا جی، اف کتنی گرمی ہے، ہرے ہم میچ جیت گئے۔ اب ہرے ہو یا اف ہو تو اس کے بعد یہ علامت استعمال کی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ ہے جی، سیکنڈ لاسٹ ہے، وہ ہے جی واوین۔ واوین تثنیہ کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دو واو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو واو، جیسے یہ آپ قومے، جیسے انگلش میں آپ اس کو قومے کہتے ہیں نا، صرف آپ سمجھ لیں، لیکن آپ نے اس کو یاد جو ہے وہ اسی میں اردو میں ہی کرنا ہے۔ تو یہ قومے ہیں دو، واوین اسی کو کہتے ہیں، واوین کا مطلب ہے دو واو، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں بھی دو واو اور اینڈ میں بھی دو واو۔ تو اس کی تعریف کیا ہے جی، کسی کا قول یا کسی کا اقتباس ذکر کرنے کے لیے نا آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ قول کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں مثال میں نے دی کہ قائد نے فرمایا کہ کام کام اور کام، ٹھیک ہے، مطلب کسی کا قول ہو بہو اسی کے لفظوں میں ذکر کرنا ہو نا، تو اس کو پھر ہم واوین کے درمیان میں ذکر کرتے ہیں، مطلب وہ قول پورا لکھ کے نا، تو اس کے شروع میں بھی جیسے یہ لگا ہوا ہے، اس کے شروع میں بھی اور اس کے اینڈ میں بھی ہم کیا لگا دیتے ہیں، واوین لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی
اور اقتباس کیا ہوتا ہے جی؟ آپ کسی کتاب میں سے کوئی پورا پیرا اٹھا کے آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ اپنا کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، تو آپ کسی کتاب میں سے وہ پورا پیرا اٹھا کے جب آپ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں نا، تو وہ جو پیرا آپ نے کسی کتاب سے اٹھایا اور اپنے مضمون میں لکھا، اس پیرے کے آگے یعنی شروع میں اور اینڈ میں پھر آپ اسی طرح واوین کی یہ یعنی علامتیں لگائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہو گیا واوین، اس کا استعمال یہی ہے یعنی جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد ہے جی کوسین، کوسین یا خط، ٹھیک ہے جی؟ اب کوسین یا خط، پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ ایک علامت تھی یعنی ندائیہ کی، علامت فجائیہ اور ندائیہ، چیزیں دو تھی، علامت ایک تھی۔ اب جو ہے وہ چیزیں دو ہیں، ٹھیک ہے، مطلب لفظ دو ہیں، ٹھیک ہے، چیز ایک ہی ہوگی اور اس کو بیان کرنے کے لیے دو چیزیں استعمال کی جائیں گی۔ اب چیز ایک ہے جس کو بیان کرنا ہے، لیکن اس کو لکھنے کی جو طریقہ کار ہیں وہ دو ہوں گے، یا تو کوسین ہوگا یا خط ہوگا۔ اب اس کو آپ ذرا تفصیل سے سن لیں، یہ آخری ہے ہمارا کوسین۔ کوسین کہتے ہیں کوس کو، ٹھیک ہے، جو جس کو آپ انگلش میں بریکٹ کہتے ہیں اس کو کوسین کہتے ہیں۔ جیسے وہ تیر ہوتا ہے نا، تیر اور کمان، جو کمان ہوتے ہیں نا وہ کوس بنی ہوتی ہے۔ کوسے قزا بھی کہتے ہیں جو آپ آسمان پہ دیکھتے ہیں بارش کے دنوں میں۔ اور اس کے بعد ہے خط۔ خط تو آپ کو پتا ہے کہ سیدھی لائن کو کہتے ہیں، جو سیدھی لائن ہوتی ہے وہ خط ہوتا ہے۔ تو اس کی تعریف کیا ہے جی؟ جملہ معترضہ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو کوسین، جب آپ اپنی عبارت کے اندر کوئی جملہ معترضہ استعمال کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس جملے کو یا تو آپ کوسین میں لکھتے ہیں یا پھر آپ اس کو خط میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کی جو کوسین اور خط کی جو علامتیں ہیں وہ تو آپ کے سامنے ظاہر ہیں کہ کوسین کی علامت وہی بریکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ والی اس طرح، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو بریکٹ سے یاد نہیں رکھنا، آپ نے اس کو اردو کے لفظ کوسین سے ہی یاد رکھنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ خط ہے، خط وہ ایسے سیدھی سی جو ہے جو لکیر سی کھینچی ہوتی ہے، لائن سی لگی ہوتی ہے، اس کو خط کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے وہ جلدی سے سماعت کر لیں۔ جملہ معترضہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جس کو جو عموماً زیادہ تر جملے کے درمیان میں آتا ہے، سم ٹائم شروع میں بھی آتا ہے لیکن اکثر جملے کے درمیان میں آتا ہے، اور اگر آپ اس جملے کو پچھلے جملے سے ہٹا بھی دیتے ہیں، اس کو درمیان میں سے نکال بھی دیتے ہیں، تو جو پچھلا جملہ ہوتا ہے وہ جوں کا تو قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مطلب یہ یوں سمجھ لیں جیسے ہے کہ یہ میں نے مثال دی کوسین کے حوالے سے، مثال سیم ہی ہے کہ علامہ اقبال اللہ جنت نصیب کرے ہمارے قومی شاعر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ علامہ اقبال اللہ جنت نصیب کرے ہمارے قومی شاعر ہیں۔ اب یہ جو ہے نا اللہ جنت نصیب کرے، یہ ہے جملہ معترضہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر ہم اس جملے سے نکال بھی دیتے ہیں نا، تو باقی پچھلا جملہ بالکل جوں کا تو قائم رہے گا، علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ یہ جو یہ بریکٹ میں لکھا نا، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ اب آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو جملہ معترضہ ہے نا، اس کو لکھنے کے لیے دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، یا تو اس کو انڈر بریکٹ لکھ لیں، انگلش میں اسے آپ کہتے ہیں، اور اردو میں کہیں گے کہ یا تو آپ اس کو کوسین کے اندر لکھ دیں، پورا جملہ لکھیں اور اس کے شروع میں بھی کوس ڈال دیں اور اینڈ میں بھی کوس ڈال دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یا تو اس جملے کو اس طرح لکھا جائے گا، یا پھر اس جملے کو جو ہے وہ دو خطوں کے درمیان لکھا جائے گا۔ جیسے اب یہ میں نے نیچے والی مثال میں اگر آپ اس میں غور کریں نا، تو علامہ اقبال، یہ اب خط کی یہ خط لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ خط ہے، تو اللہ جنت نصیب کرے، ٹھیک ہے، اس کے اینڈ میں پھر خط لگا ہوا ہے اور اینڈ میں لکھا ہوا ہے ہمارے قومی شاعر ہیں۔ تو یہ ہے وہ جملہ معترضہ کہ جس کو لکھنے کے لیے یا تو آپ کوسین استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ خط استعمال کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی بات اس میں آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کمنٹس میں جو ہے وہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔